الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصالحين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. بے شک بلا شبہ وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لائے، ایمان قبول کیا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، نصارہ ہے، صابئین، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل صالح کیا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک محفوظ ہے، اور ان کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ وہ لوگ رنج ہے اور نہ وہ لوگ غمگین ہیں۔ اور یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت کے ہم نے تم لوگوں سے عہد لیا، معاہدہ لیا، اور تمہارے اوپر ہم نے طور کو بلند کیا، تو پکڑو ان چیزوں کو جو میں نے تم کو دیا ہے، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو، ذکر کرو اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر وہ لوگ ان سب کے باوجود اس سے پھر بس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر اور ان کی رحمتیں تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم لوگ فساد اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کے اندر جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا تعلق ماں قبل سے یعنی پچھلی آیت سے، جس اعتبار سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں تواریخ کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور وہی تذکرہ جو یہودی قوم، ان کے نام لیوا، ان کے تابعدار، ان کے ماننے والے جو قوم تھی، اسی قوم کا یہ تذکرہ ابھی اس آیت کریمہ کے اندر ابھی یہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو آج کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا اور یہ پیغام دیا کہ روح زمین کے اوپر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور اسی طریقے سے چاہے وہ ایمان والے ہو، چاہے وہ یہودی قوم ہو، چاہے وہ نصارہ قوم ہو، یہودی قوم ہو، نصارہ قوم ہو، اور اس میں ایک فرقہ صابئین کا تذکرہ ہوا۔ اس صابئین بھی ایک فرقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام حکم اس آیت کریمہ میں نازل کیا کہ چاہے وہ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور آخرت کے
کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محفوظ رہے گا، اور کل قیامت کے دن ایسے شخص کے اوپر کسی طرح کا کوئی رنج نہ ہوگا، کوئی مصیبت نہ ہوگی، کوئی رنجت نہ ہوگی، اور وہ لوگ کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو وہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا۔ اسی طریقے سے اگلی آیت، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا کہ تمہارے اوپر جو ہے طور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پورے طور پر جو توریت جو کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، جو آسمانی کتاب ہے، اس کتاب کو لینے کے لیے پورے طور کو بلایا، اس وقت کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس توریت کے اندر، اس کتاب کے اندر جس احکامات کو اور جس ضابطے کو اور جس بنیاد کو تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جو ہے زندگی کے اصول اور ضابطے کو اس کے اندر مقرر کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے، لہذا جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، اس کے اندر اس کو پکڑ لو، اور جو احکام لکھا ہوا ہے اس کو لے لو اور اس کا ذکر کرتے رہو، تاکہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے اور تم اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر دو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم متقی اور پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی جو قوم تھی، یہ بڑی ضدی قوم ہے، بڑی سرکش قوم ہے۔ پچھلے آیتوں میں یہ تذکرہ ہوتے ہوئے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کچھ اور کہا اور وہ جو ہے کچھ اور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو من اور سلوا جیسا مقدس کھانا کو آسمان سے بنا بنایا نازل فرماتے تھے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے ایسی چیزوں کی درخواست کی جس کو زمین اگاتی ہے۔ اسی طریقے سے ان سے کہا شہر میں تم داخل ہو جاؤ اور یہ مغفرت کی طلب کرتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ، لیکن ان لوگوں نے مغفرت کی طلب نہیں کیا، بلکہ وہاں پر ایک قتل کے بجائے ایک قتل کا لفظ ذکر کرتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو بات کہتے تھے اس کے برخلاف ان کا یہ عمل ہوتا ہے۔ تو گویا ان ساری چیزوں کے باوجود وہ لوگ اس سے گر گئے، یعنی توریت پر ایمان لانے سے اور توریت پر عمل کرنے سے یہ لوگ، ان لوگوں نے برداری کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آیت پر سنایا اور کہا کہ اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر خیر و برکت کا نزول نہ فرماتا، تو تم ایسی صورتحال میں ہمیشہ ہمیش کے لیے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جاتے۔ آج کی اس آیت کریمہ، 3 آیت کریمہ کے اندر یہ خاص جگہ ہمیں اور آپ کو ملا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابئین فرقے سے تعلق رکھتا ہے، من آمن باللہ، تو جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور ساتھ ساتھ عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا شخص یہ عمل کر لے تو ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ لوگ کبھی بھی غمگین نہ ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان کے بارے میں تذکرہ کیا، یعنی ایمان باللہ تو بتایا لیکن ایمان رسالت کا تذکرہ اس کے اندر نہیں۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ بار بار ایک ہی چیز کا تذکرہ نہ کیا جائے، جو ذکر پہلے سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے اسی پر واو ایک عطفیہ ہوتا ہے، واو کو لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت سے، جب گزشتہ آیتوں کے اندر یہ بیان کیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ تم ایمان لاؤ ان چیزوں پر جس کو میں نے نازل کیا ہے، اور جو کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے ساتھ جو کتاب ہے،
جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، تو اسی کا وہ تذکرہ ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو گویا ایمان کا تذکرہ، ایمان کی رسالت کا تذکرہ ضمن اس کے اندر آ گیا، کیونکہ شروع آیت سے اس کا تذکرہ ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایمان لے آئے اور رسول کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہے لیکن رسول کی نہیں مانتا ہے، تو پھر اللہ کو ماننا رسول کو ماننا اس کو برابر اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، رسول کو ماننا رسول کی ماننا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے ایمان کی توفیق دیتا ہے اور وہ کامیاب ترین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام حکم نازل فرمایا ہے، ایک عام بتایا، یعنی اس کے اندر یہ بتایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان لے آئے، اور ایمان والے کا تذکرہ تو بظاہر یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ ایمان والا جس کے اندر ایمان کی خوبی ہے اور ایمان کی روشنی ہے، ایمان کا نور ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا اجر اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے چاہے اس کے اندر خاص لوگ ہو چاہے عام لوگ ہو، سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یوم آخرت کو ایمان رکھ لے اور نیک عمل کر لیا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب کے سب ایک ہی درجے کے ہیں، ایک برابر ہے، اسی کو شاید نے کہا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت کے ہم نے لیا میثاقکم، تم سے معاہدہ، عہد لیا، یعنی عالم ارواح کے اندر عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور، یعنی طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا، اور کہا خذوا ما آتیناکم، تو لیجیے پکڑیے ان چیزوں کو جس کو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ مراد اس سے توریت ہے جو بلند مقدس کتاب ہے، جس کتاب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے طور سے یعنی طور پہاڑ سے لے کر کے آئے تھے، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وَاذْكُرُوا فِيهِ، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری زندگی کے لیے اصول اور ضابطہ اس توریت کے اندر بیان کیا ہے، اس کا ذکر کرتے رہیے۔ اسی طریقے سے آگے کا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ ان ساری چیزوں کے باوجود جب توریت لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے، اور قوم کے اندر جو ان لوگوں نے کہا کہ میں کیسے تصدیق کر سکتا ہوں، میں کیسے مان سکتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ نے میرے لیے ہدایت اتارا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی جو کوئی پور کے اوپر گئے تھے، وہ لوگ وہاں پر آ کر اس کی تصدیق کیا، کچھ اس کے اندر ملاوٹ کر کے کچھ چڑھا کر کے بغیر تصدیق کیا، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس قوم نے اس مقدس کتاب ہے توریت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو قبول نہیں کیا۔ اسی کو اگلی آیت کے اندر کہا تم تولیتم من بعد ذلک، ان سب کے باوجود بھی وہ لوگ پھر گئے، یعنی ان لوگوں نے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، اور یہ کتابوں کے اندر روایتوں میں اندر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، خاص کرم ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر جب اللہ کا فضل آتا ہے اپنے خاص بندوں پر، تو اس کے ذریعے سے عام بندے کو اس سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمتیں تمہاری دستگیری نہیں فرماتی، تمہارے لیے رہنمائی نہ کرتی، تو لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم لوگوں کو نقصان نکالتے، تم لوگ یہ گویا کہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تم کو نقصان اٹھانے والوں میں شمار کرتے۔ تو ان سب ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ لوگ پھر گئے، اور اللہ کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی اور اللہ کی برکتیں اور اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وہ آج کے سبب سے اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی احکامات نازل ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمودات نازل ہو وہ سب کے سب قابل عمل ہوا کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اور نبی اور انبیاء کے وارثین علماء ہیں، اور علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے علم کو لے کر آپ کی ترجمانی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، تو ان علماء کی، ان ائمہ کی قدر کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ ان کی قدر نہ کریں گے اور ان کے پیٹ پیچھے ان کی برائی کریں گے، ان کے بارے میں اگر کچھ بولیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا کو برباد کر دے گا اور دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ہماری نمازیں اور ہماری تلاوتیں، ہماری ذکر و اذکار، کتنی نمازیں پڑھ لیں، اگر وہ آپ ان کی قدر نہ کر رہے ہیں اور اپنے ائمہ اور اپنے علماء کی قدر نہ کر رہے ہیں، تو میرے دوستوں وہ ساری کی ساری چیزیں اور وہ ساری عبادتیں ہمارے لیے بیکار ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنے تمام علماء کی، تمام اکابرین کی، تمام ائمہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کے سبق پر ہم سبق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کی یہ مقدس مجلس قرآن کی مجلس ہے. آج کی خصوصی دعا کرے سب لوگ مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو باران رحمت عطا فرمائے، بارش کی رحمت عطا فرمائے. یہ بارش کی بہت سخت ضرورت ہے اور بہت پریشانی سے جو ہے مجتمع گزر رہی ہے. اس لیے آج کی بہت بڑا بارش کے لیے قرآن کریم کے حوالے سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الضيق وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب اللهم اجعل لنا غيثا مغيثا اللهم اجعل لنا غيثا مغيثا اللهم اجعل لنا غيثا مغيثا. يا إله العالمين يا كريم ويا كريم يا عالم لا ترك عافية رسول تمام القربى. يا الله يا عالم الإسلام مسلمان في جانب مال في ست يا رب دار القربى مولا سبحانه وتعالى زندہ رکھو، ایمان کو زندہ رکھ. اے اللہ ذات القربى خیر نصیب فرما. یا الہ العالمین آج کے اس قرآن مجید کی برکت سے اے اللہ قرآن مقدس کا درس ہوا، اے اللہ اس سبق کا آج کے اس پیغامات کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کے اس پیغامات کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب یہ ایمان والے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، آپ کے اندھیرے میں کن کو جانے ہیں، بے شمار گناہیں ہم سے زندگی کے ساتھ روتے رہتے ہیں. اے اللہ جو بھی ہیں تیرے ہی بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہے، اے اللہ ہم سب کا خاص فضل کا معاملہ فرما، خاص کرم کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین اے اللہ آج کی اس خصوصی برکت اور خصوصی درس سے اے اللہ ہم سب کو اپنی خاص نعمت سے سرفراز فرما. اے اللہ خاص نعمت ہے اللہ بارش کی نعمت سے ہم سب کو اے اللہ دستیاب عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بارش کی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ بارش کی وجہ سے اے اللہ زندگی کا دور ہو رہی ہے. اے اللہ مولا کریم پروردگار عالم اے اللہ خاص فضل کا، خاص کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کو باران رحمت عطا فرما. اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی زندگی کے اندر خوشحالی عطا فرما. اے اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ تمام تر احوال کو اے اللہ تمام عالم کے اندر اے اللہ پورے عالم کے اندر امان قائم ہوگا. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے حبیب ہوگا سب بڑی دعا صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما. اللهم ربنا